میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت اسلام پیش کرتے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا ہے حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جس کو اگر سب سے زیادہ طلب ہے تو صرف تمہارے ایمان لانے کی طلب ہے، تم مومن ہو جاؤ، بس اس رسول کو یہ طلب ہے۔ اوقاز میں حج کے موسم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبلیغ فرماتے، مکہ والوں کی تکلیف دن بدن بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے نئے نئے طریقے اپنائے، حضرت بلال حبشی کو جو کیا اور دیگر صحابہ کو جو کیا، یہ سب دیکھ کر کے مطعم بن عدی اور جبیر، یہ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹولہ جنہوں نے دستاویزات پھاڑ دیے تھے، آئے، کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اتنا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنی محنت کون کرتا ہے، چاہے تو وہ حکومت حاصل کرنا، یا تو حکومت حاصل کرنا چاہ رہا ہوگا، یا بادشاہ بننا چاہ رہا ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی عہدہ، یا پھر بہت زیادہ اگر کچھ نہ ہو تو مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوگا، یا خوبصورت لڑکی۔ محنت آدمی، اس لیے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہی ہوتا ہے، بہت زیادہ اگر کوئی انفلوئنس پیدا کر رہا ہے لوگوں کے اندر تو لوگ آج یہی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج تک یہ لوگوں کا نظریہ رہا ہی ہے کہ اگر ہماری مقبولیت بڑھتی گئی، اگر لوگ ہم کو زیادہ سننے لگ گئے، مجمع بڑھنے لگ گیا، تو لوگ کہتے ہیں شاید اگلے مہینے میں یہ MLA کے لیے اترنے والے ہیں۔ ہاں، بلی کے خواب میں ہمیشہ چیتڑے ہی ہوتے ہیں، جس کی جیسی ذہنیت ہے ویسی ہی سوچتا ہے۔ تو یہ مکہ کے ان کفار اور مشرکین کی ایک جماعت یہ سوچ کر کے گئی، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام خواہشوں کے لیے کر رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ہم پورے جماعت کے ساتھ جا کر کے ان سے بات کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم میں سے جو سب سے عزت والا عمر دراز شخص ہے اس کو بھیجتے ہیں۔ تو عتبہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو ان لوگوں میں بڑا مشہور تھا، عزت والا، پیسے والا، مال والا، بہت کچھ تھا۔ عتبہ آیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا، اے محمد، آپ اتنی مشقتیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور پھر بھی اپنے مشن پر لگے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لڑکی پسند ہو خوبصورت، ہم عرب کی سب سے حسین عورت آپ کے حوالے کر دیں، آپ بولو، یا اگر مال و دولت کی بات ہے تو ہم سارے مکہ والے مل کر کے آپ کو مال و دولت جمع کر دیں، یا پھر اگر آپ کو حکمرانی کا شوق ہے تو میں اعلان کر دیتا ہوں کہ آپ ہمارے حکمران ہیں، لیکن یہ دین کے معاملات یہ سب چھوڑ دو، یہ ہمارے خداؤں کو چھیڑنا چھوڑ دو، یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عتبہ کے بیان میں جواب میں کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ قرآن عظیم کی آیتیں تلاوت کرنا شروع فرمایا، وہ آیتیں جو رب العالمین نے خود اپنے حبیب پر اتاری ہیں۔ عزیزان گرامی، اوقات 14 صدیوں بعد آج کسی قاری قرآن سے اچھی آواز میں جب ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو مست ہو جاتے ہیں، اور جس پر خود قرآن اترا ہے اور رب العالمین کا وہ محبوب رسول جو سید المرسلین ہے، اس کی زبان سے جب قرآن کی آیتیں نکل رہی ہوں گی تو کیا اثر رکھتی ہوں گی۔ وہ جو عتبہ یہ ساری چیزیں لے کر کے آیا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ بدن میں کپکپی طاری ہو گئی، اور تھوڑی دیر تک رک نہ سکا، فوراً بھاگتا ہوا آیا، اپنی جماعت سے کہنے لگا، اے لوگو ادھر آؤ، میں جہاں جا کر کے آ رہا ہوں اور ان سے جو کلام سن کر کے آ رہا ہوں، یقین جانو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ وہ شاعری ہے نہ وہ جادوگری ہے، بلکہ وہ ایک ایسا کلام ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کلام کبھی سنا نہیں ہے، سننے کو جی چاہتا ہے، طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور اگر اور تھوڑی دیر میں رکتا تو محمد عربی کے غلاموں میں شامل ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا، عتبہ تمہیں کیا ہو گیا، تم مکہ کے سرداروں میں سے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، مجھے پتا نہیں ہے، لیکن اس کلام میں جو حلاوت اور شیرینی ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کی زبان میں بھی نہیں دیکھی ہے، کہیں میں نے یہ کلام نہیں سنا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، میں نے سارے آفرز رکھ دیے، ہماری جانب سے جو کچھ بھی پیشکش تھی سب رکھ دیا، اے لوگوں، اے میرے مکہ کے ساتھیوں،
میرا دل کھل کر کے سامنے آ گیا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ حسن کے لیے کھڑے ہیں، نہ دولت کے لیے کھڑے ہیں، نہ حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں، وہ کچھ اور ہی چاہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آتا، وہ غربت پسند کرتے ہیں، ہلکے کھانے بھی پسند کرتے ہیں، یعنی عام سے سادہ لباس میں رہنا، سادہ غذا کھانا پسند کرتے ہیں، نہ حکمرانی پسند ہے، نہ حسن و جمال، نہ ماں دولت و مال۔ پھر لوگوں نے پوچھا ان کی خواہش کیا ہے؟ تو کہا ان کی خواہش صرف یہ ہے کہ جو دین وہ لے کر کے آئے ہیں وہ پوری دنیا میں غالب آ کر کے رہے۔ عزیزان گرامی، میں نے خطبے کے بعد وہی آیت آج تلاوت کی ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ خود مولا فرماتا ہے تاکہ اس کا دین پوری دنیا میں غالب آ جائے۔ رسول کس لیے آئے ہیں؟ پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں پر رک کر کے میں تاریخ میں پھر واپس جاؤں گا۔ آج کی سچویشن کے اعتبار سے آپ کو کہوں گا اب تک اس آیت پر پورا عمل نہیں ہو سکا۔ پوری دنیا میں دین غالب آنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کوششیں فرمائی، صحابہ نے کی، تابعین نے کی، اولیاء کاملین نے کی۔ یہ سلسلہ تبلیغ کا چلتا آ رہا ہے اور اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ 14 صدیوں میں ہو سکتا ہے کبھی 2 بر اعظم پر، کبھی 3 بر اعظم پر دنیا میں حکومتیں قائم ہوئی اسلامی، کبھی کبھی 50 سے زیادہ کنٹری، آج بھی 57 کنٹریز بنام اگرچہ مسلمانوں کی ہیں، حکومت اسلام کی کہی جاتی ہے، لیکن اس کو بھی غلبہ ہم نہیں کہہ رہے۔ غلبہ اس وقت ہوگا جب پوری دنیا کے ہر خطے سے آواز آئے گی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف لفاظی ہے، یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ دین اسلام کا غلبہ قیامت سے پہلے آنا ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر بتاؤں، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دین اسلام ہر خطے میں نہ پہنچ جائے، ہر گھر میں نہ آ جائے۔ وہ دور آئے گا، وہ امام مہدی کا دور ہوگا، جب اسلام پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا۔ کوئی دوسرا دین، کوئی دوسرا فرقہ، کوئی دوسری جماعت نہیں ہوگی، بلکہ میرا تو یہ وجدان ہے، فرقے، دیگر مذاہب، ادیان تو چھوڑو، پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز جو بھی ہوگا وہ سنی صحیح العقیدہ، بلکہ ہر آدمی یہ کہنے والا ہوگا لبیک یا رسول اللہ۔ دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اب تاریخ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دین ہر ایک تک پہنچ جائے، اس کے لیے کیا کیا کیا۔ اب یہ غموں کا سال گزرا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب محسوس فرمایا 10 سال کی تبلیغ میں مکہ میں 40-50 سے زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے، لیکن باہر والے جو آتے تھے وہ متاثر ہوتے تھے۔ تو سب سے پہلے مدینے سے 6 لوگ آئے تھے۔ مدینے کا پرانا نام یثرب تھا۔ تاریخ میں یہ بات جاننا ضروری ہے کیونکہ ہمارا مرکز ہے جہاں سے اسلام کی نشو نما ہوئی۔ پوری دنیا کو انقلاب لانے والی جو زمین ہے، ریولوشن لانے والی جو زمین ہے، ایک ڈاکٹر جوزف ایڈم، یہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہے، دانشور بھی ہے، اس نے ایک تحریر لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آج دنیا اس بات سے ڈر رہی ہے کہ کہیں عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر ہتھیار نہ پہنچ جائے، یعنی نیوکلیائی ہتھیار جو ہیں یہ عربوں کے ہاتھ میں پہنچ نہ جائیں، نہیں تو پوری دنیا کی نیند حرام کر دیں گے، اور اسی لیے ان کو کسی کو نیوکلیئر نہیں بنایا گیا، یا جیسے بھی ہے۔ تو اس نے ڈاکٹر جوزف ایڈم نے کہا، مسلمان تو نہیں ہے، نام سے بھی آپ کو لگتا ہوگا، اس نے کہا یہ جو ڈرے سہمے ہوئے لوگ ہیں کہ عربوں کے ہاتھ میں نیوکلیئر نہ پہنچ جائے، یہ بیوقوف ہیں، ان کو پتہ نہیں عربوں کو ہاتھ میں آج پہنچنے کی بات تم کر رہے ہو، 1400 سال پہلے ہی نیوکلیئر کے طور پر پوری دنیا میں اسلام کا حملہ ہو ہی چکا تھا۔ وہ اس کو کہتا ہے مدینے سے نکلا ہوا انقلاب یہ نیوکلیئر سے کم کا نہیں تھا۔
اگرچہ دشمنوں کی زبان سے ہے. وہ کہتے ہیں وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جہاں پر یہ نیوکلیئر اس کا اثر پڑتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زمین پر اثر ہو جاتا ہے. کہا ہم نے دیکھا ہے کہ ریولوشن اسلام کا جو مدینے سے آیا ہے دنیا میں وہ آج تک ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لیتا, اس کا اثر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو یہ انقلاب جس زمین سے آیا اس زمین کا جغرافیہ جاننا ضروری تو ہے. یثرب بیماریوں کا ایک مرکز, لوگ وہاں پر زیادہ جانا پسند نہیں کرتے. وہاں کے رہنے والے جو باشندے تھے پرانے, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمائے ناز ہیں کہ یثرب میں پڑھے تو اس کو طابہ, طیبہ اور مدینۃ المنورہ بنا. حضور کے قدموں کی برکت ہے. بلکہ جہاں جانے والے بیمار ہو کر کے آتے تھے, اب حال یہ ہے کہ بیمار وہاں جا کر شفا لے کر آتے. میرے آقا نے فرمایا غبار المدینۃ فیہ شفاء, مدینے کی اڑنے والی دھول مٹی میں بھی شفا ہے. ہاں, مدینے سے جو صحابہ گھوڑ سواری کرتے یا گھوڑے پر دوڑ کر کے نکلتے تو گھوڑے جب دوڑتے تھے تو ٹاپ کے نیچے سے دھول اڑتی تھی اور دھول جو چہروں پر آتی, فرمایا گیا کہ وہ دھول کو صاف نہ کرو. دنیا میں کہیں پر بھی جائیں تو دھول مٹی اپنے چہرے سے ہم پوچھتے ہیں, مدینے کی مٹی کے لیے کہا مت صاف کرو, اس لیے کہ وہ تمہارے جسموں کی دوا بھی ہے, شفا بھی ہے. شفا ہے. وادی بطحان آج بھی وہ علاقہ ہے جہاں خاکے شفا جس کو مشہور کا سارے لوگوں میں مشہور ہے, ایک مٹی مدینے کی وادی بطحان. وہاں کے لوگوں کے جسموں میں کھجلی تھی تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. حضور نے فرمایا تھا یہاں کی مٹی لے کر جسموں میں لگا لو. انہوں نے لگایا, زندگی بھر کے لیے ان کو شفا مل گئی. آج تک وہاں سے جو تبرکات کے قائل ہیں وہ تمام اہل عقیدت, اہل محبت اس مٹی کو عقیدت سے اٹھا لاتے ہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ وہ ایک خاص علاقہ ہے جہاں سے مٹی لاتے ہیں لوگ, لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور کا پورا مدینہ دارالشفا ہے, پورا مدینہ دارالشفا ہے. اب رہی بات وہ دوسرے لوگوں کی, ان کو کیا ہے, اللہ ہدایت عطا فرمائے. یہ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے کہ یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے. ان ظالموں کو ابھی دلیلوں میں الجھنے کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی دی ہے ان کو کہ یہ مندروں کو دیکھنے کے لیے عرب سے یہاں آ رہے ہیں اور پھر ہمارے مدینے میں اٹھانے والی مٹی پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ تو قبر پجوے ہو, شرک کرتے ہو, بدعت کرتے ہو. ہم تو کہتے ہیں تمہارے لیے یہ ساری مندریں مبارک, ہمارے لیے میرے آقا کے قدموں سے لگی مٹی مبارک. تم اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. اب یہ یثرب سے 6 لوگ آئے تھے حج کے دوران, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام رکھا. مدینے کے والوں کی ایک اور طبیعت میں بتا دوں کہ پورے عرب آپ گھوم کر کے دیکھ لیں, 14 صدیاں گزر گئی, آج بھی جدہ میں جاؤ, ریاض میں جاؤ, طائف میں جاؤ, دمام میں جاؤ, کہیں پر بھی, مکہ میں جاؤ, لوگوں سے بات چیت, ہمارے سب جگہ کے لوگوں سے بات چیت ہے, لیکن سب عرب کے لوگ خود بھی کہیں گے اہل المدینۃ ارق قلوبا. سارے عرب یہ کہتے ہیں مدینے کے لوگ بہت نرم دل ہوتے ہیں, آج بات کرنے میں بھی ان کے ہاں بڑی متانت ہے, سنجیدگی ہے. وہ اجنبی لوگوں سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے. بہت سارے سعودیوں کی بد مزاجی سے لوگ تنگ آ کر کے واپس آ جاتے ہیں, اور جانتے ہیں عربوں کی بد مزاجی کیسی, اکھڑ دماغ کے بدو لوگ, لیکن مدینے والے اس طرح نہیں کرتے. ایک حیرت کی بات میں بتاؤں اب کے سفر کی, ابھی حج کے سفر سے میں آیا, بہت میرے رونگٹے کھڑی کر دی ایک بات. ایک پاکستانی شخص ہے, وہ آیا تھا اپنے گاؤں سے, ویزا لگا کر کے آیا ہے مدینے کا. اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسی نوکری مل جائے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بلحوث سن, سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی, سروری اچھی نہیں. جو یہاں کا فقیر بھی ہو گیا وہ بادشاہ سے کم نہیں ہے. پاکستانی شخص تھا, آیا کام کاج کے لیے مدینہ طیبہ میں. آنے کے بعد جو کفیل ہوتا ہے, کفیل کا جو عرب ہوتا ہے اسپانسر, جس کے ذریعے سے ویزا ملتا ہے کمپنی کو یعنی گورنمنٹ کو, وہ
یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ یہ شخص میری کفالت میں ذمہ داری میں نے اس کو بلایا. یہ کفیل کا سسٹم وہاں پر ہے, اسپانسر. تو اب 2-3 مہینے نہیں گزرے تھے کہ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ, وہ گھبرایا ہوا بار بار اپنے گھر کو یاد کرتا ہوا بھاگنے کے چکر میں تھا. لیکن پاسپورٹ تو کفیل کے ہاتھ میں ہوتا ہے. سعودی بڑے سخت ہوتے ہیں, پاسپورٹ ہاتھ میں لے لیتے ہیں, جانے نہیں دیتے. نہ وہ جا سکتا, بغیر پاسپورٹ کے سفر نہیں کر سکتا, کہیں ادھر ادھر نہیں جا سکتا. دوسری جگہ گیا تو اس پر کیس ہو جائے گا حروب کا, یعنی بھاگ گیا ہے, اور گورنمنٹ پولیس پکڑ کے جیل میں ڈالے گی. اب یہ مدینے کا شخص جو کفیل ہے, اس کے پاس یہ کام کرنے والا, اس شخص نے جو بیان کیا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. 2-3 مہینے کے بعد گھبرایا ہوا روتا تھا, بھاگنے کا ارادہ تھا. اس نے آ کر کے اپنے کفیل سے, جو عرب تھا مدینے کا تھا, اس سے کہا کہ مجھے وطن جانا ہے, گھر جانا ہے. تو اس نے کہا نہیں, میں نہیں جانے دوں گا. کہا مدینے میں تو ہے, یہاں مدینے میں رہ رہا ہے, یہاں کی ہوا, یہاں کی فضا خوشحالیاں ہیں, برکت ہے, یہاں رہ جا. کہا نہیں, مجھے گھر یاد آ رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں, جانا ہو اگر کسی مزدور کو بھی واپس, یعنی فائنل اگر جانا ہے تو ایک سسٹم ہے, خروج لگاتے ہیں. خروج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ. کفیل اسپانسر آ کر کے گورنمنٹ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ایگزٹ کر دیا, میں نے اس کو باہر کر دیا, خروج لگا دیا. اب وہ مزدور آ سکتا ہے, قانونی ہے یہ, جو کام کرنے والا ایگزٹ لگا کر کے آنے کا مطلب فائنل آ رہا ہے. اب اس عرب نے کہا کہ میں ایگزٹ نہیں لگا سکتا تیرے اوپر, خروج کا یہ سکہ نہیں لگا سکتا. وہ بہت منت سماجت کرتا رہا, کہا کہ آپ کچھ لے لو, پیسہ مجھے مت دو. کہا پیسے ویسے کا مسئلہ ہی نہیں میرے لیے, مال و دولت اللہ نے بہت دیا ہے. 8 دن گزرنے کے بعد وہ پاکستانی کہتا ہے, میں اس کا جبہ پکڑ کر کے ہلا دیا. کہا کہ خروج لگا دینے میں, ایگزٹ لگا دینے میں کیا جاتا ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے کہ میرے پیسوں کا نقصان ہوگا, تیرے ویزے لگانے کے خرچے کا نقصان ہوگا. بات یہ ہے کل کو اگر رسول اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے اور پوچھا اگر مصطفیٰ نے میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا, میں اگرچہ تو کام کاج کے لیے آیا ہے, میں تیرا ایگزٹ نہیں لگا سکتا. زندگی تو پوری گزار لے, اب میری بات سن, کام میں دل نہیں لگتا, کام نہیں کرنا چاہتا. وہ عرب کی زبان میں کہہ رہا ہوں, جو مدینے والا کہتا ہے کہ میری طرف سے ہر مہینے 1500 ریال لے لے اور صبح سے شام تک خالی درود پڑھتا بیٹھ جا, کام مت کر, میرے گھر میں رہ, کام مت کر, دل نہیں لگتا. لیکن تو جو بھی کہے گا میں ایگزٹ نہیں لگاؤں گا. مجھے ڈر ہے کہ کبھی نبی پاک نے فرما دیا میرے مدینے سے نکالنے کا تجھے حق کیا تھا. میرے عزیزوں, وہ پاکستانی شخص کہتا ہے یہ بات سن کر کے میں سہم گیا. 14 صدیوں بعد بھی مدینے والوں کا دل آج بھی اس طرح سے ہے. یہ میرے آقا کی برکت تھی. عزیزان گرامی وقار, تنگ آ کر کے اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو اگر تم دوسرے کسی سے, نقل کفالہ کہتے ہیں, یعنی ٹرانسفر لینا چاہتے ہو کسی دوسرے کفیل کے پاس, دوسرے اسپانسر کے پاس, وہ ٹرانسفر کر کے دے دوں گا لیکن ایگزٹ نہیں کروں گا, اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ مدینے سے کسی کو نکال دوں. تو یہ میں نے صرف ایک مثال اس لیے رکھی کہ مدینے والوں کے دل نرم تھے, وہ نرم دل تھے. آج بھی پتا ہے مدینہ طیبہ میں ان کا دیا ہوا رواج ہے, جو بھی اجنبی شخص آتا ہے اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں. نام معلوم نہ ہو تو ارے ترے یہ سب چیزیں نہیں کہتے, وہ یوں پکارتے ہیں محمد. جو بھی اجنبی شخص ہو جس کا نام نہیں پتا ہے اس کو وہ لوگ محمد کہہ کر پکارتے ہیں, محمد کہہ کر پکارتے ہیں. اور یہ طریقہ آج کا نہیں, 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ان کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ رواج ہمارے بزرگوں نے دیا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے مدینے میں جو شخص آیا اجنبی, وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل میں, اور ایسے آئے کہ ہمیں دنیا کی اجنبیت سے نکال کر پوری دنیا کا مرکز بنا دیا. جو بھی آتا ہے مدینے میں مہمان, ہم اس کو محمد کہہ کر پکارتے ہیں. عزیزان گرامی اوقات, 6 لوگ پہلے اسلام لائے, یہ لوگ گئے, دوسرے سال پھر کچھ لوگ آئے, 12 لوگ اسلام قبول کیے. اب جب 12 لوگ اسلام قبول کیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مصعب
صحابی ہیں, ان کو بھیج دیا یثرب, جا کر کے کہ تم لوگوں میں تبلیغ کرو اور ان کو تعلیم دو. وہ تعلیم دیتے رہے, احکام سکھاتے رہے. سال بھر نہیں گزرا تھا کہ تقریباً 72 لوگ اس قافلے میں آئے حج کے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سبوں نے اسلام قبول کیا. اسعد بن زرارہ, سعد بن معاذ, یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو قبیلہ اوس اور خزرج, جو وہاں بڑے مشہور قبیلے تھے, یہ قحطانی عرب کے قبیلے تھے مدینے میں آباد. یہ پورے یہودی بھی نہیں تھے, پورے بت پرست بھی نہیں تھے, لیکن یہودیوں کا اثر ان کے اندر تھا. مکہ والوں کی بت پرستی کی طرح نہیں تھے, لیکن تھے اسلام سے دور, یعنی ایمان والے تو نہیں تھے. لیکن ان میں سے حضرت سعد بن معاذ کا ایمان لانا اتنا اثر کر گیا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام لایا. وہ قبیلے کے سردار تھے. اب ان لوگوں نے آتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ مکہ میں نہ رکیں, آپ چلیں ہمارے وطن آ جائیں. یہ مدینے والوں کی ریکویسٹ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اصرار بڑھتا گیا. جانتے ہو سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں جو مدینے میں پورے انصار کے سردار ہیں. سید الاوس کہا جاتا ہے ان کو, اوس قبیلے کے سردار تھے. اس کے باوجود ان کی ایک ادا میں بتاؤں, وہ مدینے میں رہ کر کے پتے کھا رہے تھے اور چمڑے ابال کر کھا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا تمہارے پاس مال کی قلت کہاں سے آ گئی, قحط تو ہے نہیں, تم کیوں یہ چمڑے اور پتے کھا رہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ مکہ والوں نے میرے مصطفیٰ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں گھاٹیوں میں پتے کھا رہے ہیں اور چمڑے کھا رہے ہیں, تو مجھے یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مدینے میں کھجوریں کھاؤں. میں یہاں رہ کر کے وہی کھاؤں گا جو میرے آقا کھا رہے ہیں. تو یہ لگاؤ اتنا تیز بڑھ گیا تھا کہ وہ آ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ آپ مدینے چلیں, یعنی یثرب چلیں. اب اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی. اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں. یہ مینا کی وادیوں میں بیعت لی جا رہی تھی. سنیے, یہ پہلی بیعت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیا. پہلی بیعت ہے اور مدینے والوں سے ہے, اور ان سب سے یہ بیعت لی کہ اگر میں آ جاؤں مکہ چھوڑ کر تمہارے ہاں تو تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے. اس بات پر انہوں نے کیا بیعت کی, کہا ہمارے مال دولت, ہماری اولاد, بلکہ ہماری جانوں سے بڑھ کر کے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی. ان کے جو سردار تھے اسعد بن زرارہ, وہ کھڑے ہو گئے, 70 لوگوں میں کھڑے ہو گئے. کہا کہ تم بلا رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, سوچ لو اور ایک بار سوچ لو, اگر یہ ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آتے ہیں تو گویا کہ ہم نے صرف مقابلہ قریش سے نہیں کرنا ہے جو یہاں مکہ والے. اسعد بن زرارہ نے کہا آج اس بات پر کیا تم تیار ہو کہ آج کے بعد سے اگر یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر کے آتے ہیں تو ہمارا مقابلہ پوری دنیا کے جنات سے ہوگا, پوری دنیا کے انسانوں سے ہوگا, ساری سرکش طاقتوں سے ہوگا. تم مدینے میں چھوٹی تعداد میں ہو, مختصر تعداد میں ہو, سوچ کر کے بتاؤ. پورے مدینے والوں کا جوش دیکھنے کے قابل تھا. کھڑے ہو گئے, کہا پورے دنیا کے جنات آ جائیں ہم ان سے مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی. یہ وہ اسلام کے عظیم مجاہدین ہیں جو سب سے پہلے بڑھ کر کے میدان میں آئے تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی مضبوط ارادے کو دیکھا تو پھر صحابہ میں سے جو مظلوم تھے, ظلم سہ رہے تھے, یہ کے بعد دیگرے سب کو مدینہ رخصت کرنا شروع کیا. حضور اپنی ہجرت سے پہلے مکہ میں سے بہت سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت شروع کر چکے تھے. سب مدینے جا رہے تھے. مکہ والوں میں کھلبلی مچ گئی. کہا کہ یہ سب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, کیا حال ہے ان کا, وہاں جا کر کے یہ سب جمع ہو جائیں گے. اس کے لیے اب مکہ والوں کی تکلیف اور ان کے پیٹ کا مروڑ اتنا بڑھنے لگ گیا کہ چند صحابہ مکہ میں رہ گئے. ان میں سے حضرت ابوبکر, حضرت علی اور دو چند صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سب ہجرت کرتے کرتے چلے گئے. 70 صحابہ تو پہلے حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے, ایتھوپیا, اور اس کے بعد جو بچے ہوئے تھے وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے.
اب مکہ والوں نے ایک میٹنگ بلائی جس کا سردار ابو جہل تھا. وہ میٹنگ ندوہ ایک جگہ تھی جہاں پر سب مشورے ہوا کرتے تھے. جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا دار الندوہ ایک وہ جگہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی, اس کا نام ندوہ تھا. وہ پارلیمنٹ میں مشورے ہوتے تھے. اس میں مشورہ یہ کیا جا رہا تھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا جائے. تقریباً 12 قبیلے اس میں شریک ہوئے تھے مکہ کے. سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی, بلکہ اس کی طویل حدیث ہے, لمبی حدیث ہے. اس میں ایک بزرگ شخص کی حیثیت سے کوئی شخص آیا, سفید لباس, اونچے قد والا, آ کر کے بیٹھ گیا. وہ 12 قبیلے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ میں آؤں تمہیں کچھ مشورہ دوں. لوگوں نے پوچھا ہم تو آپ کو جانتے نہیں, مکہ میں رہتے نہیں, وہ کہاں سے آیا؟ کہا میں نجد سے آیا ہوں, نجدی ہوں. تو نجد سے آیا ہے. یہ شیخ آ کر کے بیٹھا, یہ کوئی شیخ نہیں تھا, یہ ابلیس ملعون تھا, شیطان رجیم تھا. حیرت کی بات ہے, عجیب اتفاق ہے, جہاں میٹنگ ہو رہی وہ ندوہ ہے اور مشورہ دینے کے لیے آیا ہے وہ نجدی ہے. مشورہ دینے کے لیے نجدی آیا ہوا ہے. سب سے اس نے کیا مشورہ دیا کہ دیکھو تم میں سے کوئی ایک بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قتل کرے گا تو قریش جو ہے نا بدلے میں تمہارے کسی شخص کا قتل کریں گے. وہاں ایسا ہی سسٹم تھا, ایک خاندان کے آدمی کو قتل کیا گیا تو پورا خاندان اس خاندان کا قتل کرتا, اس کے ایک آدمی کا قتل کرتا, یہ سسٹم تھا. تو اس نے کہا ایک کام کرو, مکہ کے ہر خاندان کا ایک ایک آدمی تیار کرو اور سب کے ہاتھوں میں تلوار دو اور سارے لوگ مل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرو, تاکہ سارے لوگ جب قاتل ہوں گے تو قریش ایک خاندان رہ جائے گا اور سارے قبیلوں سے وہ کیسے بدلہ لے سکتے ہیں. سبوں نے کہا بہت اچھا مشورہ دیا, ابلیس ایسا ہی مشورہ دے سکتا تھا. سب اس کی رائے پر متفق ہوئے اور سب قبیلوں میں سے ایک ایک بہادر شخص کو کھڑا کیے تلوار دے کر کے. اب یہ وقت تھا ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے بعد سارے ظالم کھڑے ہو گئے تلوار سونتے ہوئے, رات کا انتظار کر رہے تھے کہ رات کے اندھیریاں چھا جائیں تو گھر میں داخل ہو کر کے یہ ہر ایک آدمی تلوار سے حملہ کرے, ایک بار خاتمہ کر دیں. اب دین کا معاملہ بھی نہ رہے گا اور نہ ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کا معاملہ. لیکن یہ وہی رات ہے جس رات مولا کریم نے اپنے حبیب کو حکم فرمایا کہ اے رسول پاک صلی اللہ, اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ اس مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. حضور چاہتے تو پہلے ہی چلے جاتے, لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن اٹھے, حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا, امانتیں سپرد کر دی مکہ والوں کی, کہا صبح یہ دے کر کے تم بھی مدینے چلے آنا. رات کے وقت اپنے گھر سے نکل رہے, سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ہاتھ میں مٹی کے کنکریاں کچھ لیں اور ان کافروں کے منہ کی طرف پھینک دیا. سب اندھے ہو گئے, کوئی دیکھ نہ سکا. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور ان کو ساتھ لیا اور مدینے کی طرف روانہ. یہ پہلی ہجرت ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. یہاں سے اب اسلام ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اسلام کی اسٹیبلشمنٹ ہونے جا رہی ہے. دولت اسلام, سلطنت اسلام, حکومت اسلام قائم ہونے جا رہی ہے. لیکن قائم کرنے والا بادشاہ اعظم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف حضرت ابو بکر اور ایک غلام کے ساتھ سفر کر رہے. 3 دن غار ثور میں رہے, اس کے بعد مدینے کا سفر کیا. تقریباً 9 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا. مدینے کی ان خوش بہار گلیوں میں جو آج جہاں پر مسجد قباء ہے, وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا نزول اجلال فرمایا. کلثوم بن حدم ایک صحابی ہیں, ان کے گھر پر 14 دن تک قیام کیا. یہ مدینے سے باہر ہے, 5 کلومیٹر باہر تھا قباء. وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی جو مسجد قباء, اسلام کی سب سے پہلی مسجد. اور یہاں مدینے سے انصار کو جب پتہ چلا, جوک در جوک آنے لگے اور حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے, اسلام قبول کیا. اب مدینے کی گلیوں میں جو شور تھا اس کو اگر ترجمانی میں عرض کیا جائے تو یہی ہوگا, ہر گلی سے آواز آتی تھی لبیک یا حضور آ رہے تھے, نبی پاک تشریف لا رہے تھے. فرق یہ تھا کہ مدینے والوں کے دلوں میں ایمان راسخ تھا, وہ حضور کا استقبال کر رہے تھے. 14 دنوں کے بعد
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں انتظار کیسا تھا، میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی عمر بہت لمبی ہوئی. یہ ایران کے فارس کے رہنے والے تھے. ان کا باپ آگ کا پجاری تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا اور ان کو بھی مجبور کرتا تھا. ان کا دل نہیں لگتا تھا. ایک بار یہ کسی کنیسہ سے گزر رہے تھے، گرجا گھر یعنی چرچ، وہاں عیسائیوں کی تعلیم ان کو اچھی لگی، روزانہ جا کے سنتے تھے. تو باپ کو پتا چلا، باپ نے زنجیروں میں باندھ کر رکھ دی. پھر موقع پا کر کے ایک دن زنجیریں توڑ کر کے نکل گئے اور عیسائی پادری کے پاس آئے، کہا مجھے عیسائی بنا لو. اور اس پادری نے ان کو لے کر کے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں پر ان کو رکھا. برسوں تک وہ عیسائی تعلیمات حاصل کرتے رہے. لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں جو عیسائی بڑا راہب ہوتا تھا وہ مجھے یہی بتاتا تھا کہ اب عیسائی مذہب بھی ختم ہونے کو آ گیا، چند ہی لوگ باقی رہ گئے ہیں، لیکن تمہارے زمانے میں انتظار کرنا، آخری نبی آ سکتے ہیں. ہر کوئی کہتا تھا آخری نبی، علامات بتاتے تھے. تو وہ کبھی حمص سے حلب سے لے کر عراق موصل سفر کرتے رہے، بہت سال بتائے. اور اس کے بعد ایک عرب سے کوئی شخص آیا تھا اور وہ کھجوروں کا تاجر تھا. اس سے پوچھا کہ ایسا شہر کھجوروں کے جھنڈ کا پہاڑیوں کے درمیان میں آباد ہے، وہاں کی ہریالیاں ہیں، تم جانتے ہو؟ اس نے کہا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں. سلمان فارسی نے کہا کیا مجھے وہ شہر لے جاؤ گے؟ کیونکہ پرانی کتابوں میں یہ شہر مدینہ طیبہ کی خصوصیات لکھی ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی کو شوق تھا اور وہ عرب یہودی آیا، سلمان فارسی سے کہا میں تمہیں اس شہر لے جاتا ہوں. لے کر کے آیا، لیکن آ کر کے اس نے اعلان کیا میرا غلام ہے اور بازار میں بیچ دیا. غلامی کا دور تھا. ایک یہودی نے خرید لیا سلمان فارسی کو. باغیچے میں کام کرتے تھے کھجوروں کے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ان کی عمر کا کافی حصہ عیسائی مذہب میں گزرا، لیکن انتظار تھا. جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ تو گئے تھے، مدینے کے خطہ تھا. کہتے ہیں میں اپنے آقا کے باغیچے میں کام کر رہا تھا. کھجور کا درخت ویسے بہت لمبا ہوتا ہے. کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھ کر کے وہ کھجوروں کی صفائیاں کر رہے تھے. ان کے آقا کا جو بھتیجا تھا، ان کا مالک کا بھتیجا، وہ دوڑتے ہوئے آیا، کہا چچا سنے ہو ایک بڑی خبر ہے. وہ اپنے چاچا کو خبر سنا رہا ہے. چاچا نے پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، چمکتا چہرہ ہے اور آیا ہے، لوگ جھوک در جھوک جا رہے ہیں. چاچا نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا آخری رسول ہوں. سلمان فارسی سن رہے تھے، بے تاب ہو کر چھلانگ لگا کر نیچے آئے درخت کے اوپر سے اور کہا کیا کہا تم نے؟ کون سی خبر لائے؟ مالک نے دیکھا کہ یہ غلام ہے، اس کو اتنی زیادہ فرط محبت میں آنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تماچے لگائے اور کہا یہ تیرا کام نہیں، یہ ہماری باتوں میں تم کیوں دخل دے رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. سلمان فارسی کو اسی دن سے یہ دل میں لگ گئی تھی بات کہ جس کے انتظار میں نے سالوں بتائے ہیں، رب العالمین نے اس آخری رسول کو یہاں پر بھیج دیا ہے. مدینے میں انتظار چل رہا تھا. ایسا نہیں ہے. آج میرے عزیزو ہم اہل مدینہ کی عقیدت اور ان کی محبتوں کو سلام کرتے ہیں. آج پوری دنیا کے سنی صحیح العقیدہ لوگوں کو اگر کوئی یہ سوال کرے میرے آقا کے دنیا میں آنے کا دن 12 ربیع الاول ہے تو تم خوشیاں اب تک کیوں مناتے ہو؟ مکہ والے تو نہیں مناتے تھے. ہم یہی کہتے ہیں مکہ والوں کی نصیب میں اگرچہ نہیں تھا، لیکن حضور جب ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے تو مدینے والوں نے تو منایا تھا. جلوس نکلا تھا پورا باضابطہ، حضور کا استقبال ہوا تھا. دف بجا بجا کر بچیاں پکارتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا وہ رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے اور پھر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بنو نجار قبیلہ تھا ایک مدینے میں، ان کی بچیاں اور ان کے جو لڑکے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ یا حبذا محمدا، اے خوش آمدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا آپ نے ہم کو معزز بنا دیا. اب سے آج کے بعد ہم دنیا میں فخر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم بنو نجار کے نہیں، ہم اوس و خزرج کے نہیں، بلکہ ہم محمد عربی کے پڑوسیوں میں سے. کہتے ہیں ہمیں فخر کا آپ نے ایک درجہ دے دیا. یہ نغمے
اہل مدینہ کے تھے. الحمدللہ ہم اہل مدینہ سے آج بھی محبت کرتے ہیں, اور ان کی اقتداء میں جب بھی حضور پاک کے تذکرہ آتا ہے, حضور پاک کی میلاد کا ذکر آتا ہے, ہم آج بھی اسی طرح سے جشن بھی مناتے ہیں اور جلوس بھی کرتے ہیں. الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود. میں جلدی چلتا ہوں کیونکہ اب اسلام کی سلطنت اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کا وقت آ چکا ہے. اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے, صحابہ کی تعداد یہاں 100 سے زیادہ تھی, اور کئی گھروں میں, مدینہ چھوٹا تھا, ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, لیکن وہاں یہودیوں کا غلبہ تھا. یہودی بہت سالوں سے آباد تھے. اب ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی. یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں جس رسول کا تذکرہ سنتے تھے وہ رسول آ گئے, ایمان لے آتے, لیکن وہ دشمن ہو گئے. کہا کہ ہماری جو اجارہ داری تھی لوگوں پر, جیسے آج پجاریوں اور پنڈتوں کا تسلط ہوتا ہے ان کے بھکتوں پر, انت بھکتوں پر, اسی طرح سے یہودی علماء کا بھی تھا. ان کے نذرانے ختم ہو رہے تھے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ختم ہو جاتا. اسلام کے آتے ہی ان کے دھندا پانی بند ہو رہا تھا, اسی لیے ظاہر سی بات ہے پیٹ میں مروڑ تھا, تکلیف تھی. یہودیوں نے اختلاف شروع کیا, اونچی نیچی باتیں الگ الگ شروع کیا, لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے مضبوط ہو گئے, ایسے مضبوط ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی شریف میں نے سیرت کے بیان میں تفصیلاً سارے ذکر کر دیے ہیں, آپ اس میں سے بھی جا کر سن سکتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر اس لیے بہت اہم ہے کہ مسجد کی بنیاد اسلام کے لیے صرف عبادت گاہی نہیں ہے, بلکہ یہ پوری ایک پارلیمنٹ ہے, یہ پورا ایک نظام چلانے کا مرکز ہے. یہاں پر امیر غریب کا فرق ختم کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ جگہ درسگاہ بھی ہے, یہ جگہ شفا خانہ بھی ہے. مسجد نبوی کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی. جنگی حالات کی ترتیب دینا, منصوبے اور دیگر معاملات مسجد نبوی میں ہوتے. بیماروں کو لا کر کے وہاں رکھا جاتا اور ان کی تیمارداری مسجد نبوی میں ہوتی. اور تقریباً 70 کے قریب اصحاب صفہ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے, اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جو مسجد نبوی ہے. آج بھی وہ کٹا موجود ہے, چبوترا موجود ہے, جس پہ اصحاب صفہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے. مسجد کئی چیزوں کے لیے اہم تھی, مسجد بنایا. اور دوسرا سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, عقد مواخات, بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان. انصار مدینے کے صحابہ, مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے, اور نئے لوگ, مدینے میں ان کے مکانات نہیں تھے, کاروبار نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر صحابی کو پکڑتے, ایک انصار کو, اور دونوں کا ہاتھ ملا کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی ہو. حضور کے فرمان کا وہ ایسا احترام کرتے کہ انصار صحابہ نے جی جان لگا دیا, اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور ساری پراپرٹی سامنے رکھتے, میری اتنی جائیداد ہے, اتنے باغیچے, اتنی دکانیں ہیں, آج ان میں سے آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے. یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک, قرآن میں وراثت کی جو آیتیں آئی ہیں, آیتیں نازل ہونے سے پہلے تک اگر کوئی انصاری صحابی کا انتقال ہو جاتا مدینے میں تو ان کے مہاجر صحابہ کو, صحابی بھائی کو پوری وراثت مل جاتی تھی. یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن وراثت پوری ملتی تھی. اس طرح کی بھائی چارگی قائم ہوئی. انصار نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا, بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے جو بھائی تھے انصار و سعد, وہ تو گھر لے گئے اور کہا تم نئے ہو, آدھی دکان, ایک دکان تمہاری ایک دکان میری, ایک باغیچہ میرا ایک باغیچہ تمہارا, میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. یہ کون ایثار و قربانیاں دے سکتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قائم کیا وہ معاشرہ ہے. میں دنیا کو چیلنج کے ساتھ پوچھتا ہوں, ایسی سوسائٹی قائم کر کے دکھا دو. حضور نے عقد مواخات جو قائم کیے, لیکن مہاجرین ایسے نہیں تھے کہ جو دیا سب لے لیا. یہاں حالات ایسے بٹنے لگے تو امیر بھی جائے غریب بھی جائے, سب لے کر کے آئے, مفت میں مل رہا ہے نا, لے لیں گے. حق کس کا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. راشن بٹ رہا ہے تو بھی لے لو, پیسے بٹ رہے ہیں تو بھی لے لو, اس میں سب شریک ہیں. مہاجرین غیرت مند تھے, انصار سے کہا کہ نہیں, نہ تمہارے باغیچے ہم لیں گے, نہ تمہاری دکانیں, نہ تمہاری بیویاں, ہمیں لے جاؤ مدینے کے بازار میں کھڑا کرو اور ہمیں یہاں کی تجارت کے طریقے سکھاؤ.
مہاجرین خود ان پر ڈیپینڈ نہیں تھے، سیلف اپنے اعتبار سے گئے، بازاروں میں تجارت کے ہنر سیکھے. عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو سب چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن 10 سالوں کے اندر ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ پورے مدینے میں ان سے بڑا مالدار کوئی تھا ہی نہیں، ان سے بڑا مالدار نہیں تھا. پھر حضرت عثمان بن عفان تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں تجارت کر کے اپنے آپ کو فروغ دیے، صرف انصار کے پیسوں پر پوری زندگی نہیں گزاری. یہ عقد مواخات تو ایسی تھی کہ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ بھی آ جائے، صحابہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں ان کو پیاس نہ لگی ہو. یہ صرف بولنے والی بات نہیں تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کی حکومت اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ جو بھائی چارگی قائم کی، یہ مین ریڑھ کی ہڈیاں تھیں، بنیادیں تھیں. آج اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز قائم کرنا تو صرف سکتہ حاصل کر لینا یہ اصل بات نہیں ہے. حکومت کا تختہ کبھی بھی تمہیں مل جائے گا، کبھی بھی مل جائے گا، لیکن چلاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس وہ اخلاق کہاں ہے؟ تمہارے پاس وہ نظام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں نظام بھر دیا تھا، اخلاق بھر دیے تھے، ایثار بھر دیا تھا. اسی لیے ان کے یہاں خرد برد اور خیانت کی ایک روایت بھی بتا دو کسی صحابی نے 1 روپیہ کسی کا دبا لیا، 1 سکہ کسی کا رکھ لیا؟ نہیں. سختیاں تو ایسی تھی. ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. حضور نے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا، اس انتقال کیے ہوئے شخص کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں کھڑے ہوئے جو صفیں لگا چکے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم باقی. 2 درہم، 2 سکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے، کہا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، تم چاہو تو اپنے دوست کی جنازہ کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. اس پر قرضہ رہ گیا ہے. یہ سختیاں تھی، اس پر قرض باقی رہ گیا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے، اپنے معاملات اس قدر مضبوط رکھتے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا ان سے متعارف ہے اخلاق و کردار میں. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت ضروری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی. ان کے درمیان کیا کیا. حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے، مجھے یمن جانا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا، ایک اونٹنی ایک سواری دے دی، اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ. یہ 2 جوان، وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی، یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لیں، کیا کر دیں، نعوذ باللہ. لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا، وہ یمن پہنچتی ہے اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف، اوپر بیٹھی کون ہے. بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی، کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی. یہ باتیں تھیں. یمن پہنچ گئی، وہ یہودی عورت تھی، اپنے قبیلے کو بلاتی ہے، خاندان کو بلاتی ہے، کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی، عزت بچا کر آئی، لیکن اے لوگوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ. میں واپس مدینے جاتی ہوں. وہ واپس مدینے آئی. یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر حکومت قائم ہوئی ہے. آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی، آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟ دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑاپن دے دیا گیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا، جس کو کرسی ملی، جس کو عہدہ ملا، نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کچھ نہیں، اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے. وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے، کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہوئی، یوں ہی نہیں، پہلے اخلاق بنائے گئے، اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے، ایمان مضبوط کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے.
نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی. ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو, انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے, پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا, اس نے اس کو دیا. روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا. ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا. یہاں کون ہے ہم میں سے, کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی, کٹھور ہو گئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے, کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. دنیا نے یہ دیکھا ہے, میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں, افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے, ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے, تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا, رشیا سے لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی. لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے. دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا, اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو. صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی. 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ, آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا, ختم کر دیا, اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے. اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا, اب کیوں آ گئے, دوبارہ آئے اور اب کیسے چلا رہے, پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال. لیکن عزیزان گرامی وقار, کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی. انسان بنائے جاتے ہیں, انسان بنائے جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں, اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی پر. ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی, ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا, ان کے دور کی بات کر رہا ہوں, مسجد نبوی شریف, بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی. ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں, معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے. مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں, یعنی رینوویشن کرنا تھا. تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی. جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا, ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا, ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی. کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا, اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے. بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا. 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے, ان کو حدیثیں پڑھائی گئی, اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا. کسی کو مستری, کسی کو پینٹر, کسی کو کارپینٹر, الگ الگ. یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی, صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا. یہ پوری جماعت تیار ہوئی, جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا. یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں, کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے, پہلے انسان بنائے جاتے ہیں, اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں. آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے, یا آواروں سے کیا اسلام چلے, ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں, ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھیں وہاں پر کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں, دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو, ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری, حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے, پہلے سے پتا ہے حرام ہے, اس کے باوجود کر رہے ہیں. شراب بھی ہے, پتے بھی ہے, جوا بھی ہے اور ڈرگس بھی ہے. لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں بری ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں. کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟
میں ناممکن تو نہیں کہوں گا، ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دیں، نہیں لگتا ایسے، برسوں سے کر رہے ہیں. پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا؟ کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا. لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں، شراب حرام نہیں تھی، حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے، اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی، 12 سال کی تھی، میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا. کہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی، میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا، لوگوں کو سپلائی کرتا تھا. اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں، پیالے سجے ہوئے ہیں، آواز آئی مدینے کی گلیوں میں، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صرف میری کیفیت نہیں، کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا. سب اپنے گھر گئے، جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہ رہے تھے، ایک ہی دن. کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے، ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے، ہم ڈیبیٹ کریں گے. نہیں، حضور کی طرف سے اعلان آ گیا، پہلے اس چیز کو دور کرو، پھینک دو. بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا، ارے میرے عزیزو ایک بار تو حالت یہ تھی صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا. حضور ایک طرف جا رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں، لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں، یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور، سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام. کہا نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے، اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا، دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے، کسی چیز کو چھوڑ دیا، صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے، ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات، تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے.